فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد آزاد باغپتی کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں مسبوق کی اگر 3 رکعتیں نکل گئی ہوں تو ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، مسبوق کی 1 رکعت نکلی ہو یا 2 نکلی ہو یا 3 رکعتیں نکلی ہوں، بنیادی طور پر ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ مسبوق جب اپنی چھٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو قرات کے لحاظ سے اس کے لیے وہ پہلی رکعت ہوگی، اور قاعدے کے لحاظ سے اس کے لیے وہ آخری رکعت ہوگی، یعنی قرات کے لحاظ سے وہ ابتدا پر غور کرے گا اور بیٹھنے کے لحاظ سے وہ اخیر کی طرف جائے گا۔ مذکورہ سوال میں 3 رکعتیں نکلی ہیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد جب وہ یہ رکعت مکمل کرے گا تو بیٹھ جائے گا۔ بیٹھے گا اس لیے کیونکہ اس کی قاعدے کے لحاظ سے دوسری رکعت ہے، اور قرات اس نے اس لیے کی تھی چونکہ یہ قرات کے لحاظ سے اس کی پہلی رکعت ہے۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے بعد پھر قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت ملائے گا، اور پھر اس رکعت کو مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدے کے لحاظ سے اس شخص کی یہ تیسری رکعت ہے، اور تیسری رکعت میں چونکہ کھڑا ہوا جاتا ہے، اور قرات اس لیے کی تھی چونکہ قرات کے لحاظ سے یہ اس کی دوسری رکعت تھی، اور پھر چوتھی رکعت مکمل کر کے وہ اپنی نماز پوری کر لے گا۔ عرفان بھائی رسول پور اجمیر سے معلوم کرتے ہیں منی ٹرانسفر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، آج کل بہت سارے لوگ منی ٹرانسفر کا کام کرتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دکاندار کو جا کر کیش دیے، اس نے اپنے پاس سے وہ پیسے بھیج دیے اور اس پر اپنی کوئی اجرت لی، وہ پیسوں کے حساب سے وصول کرتے ہیں۔ کسی نے 100 روپے اپنی اجرت لی، یا جو بھی دونوں کے درمیان رضامندی سے طے ہو گیا ہو، یا یہ کہ کسی کے پیسے اکاؤنٹ سے نکالنے ہو تو اس پر بھی منی ٹرانسفر کا کام کرنے والا پیسے وصول کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پر زائد رقم جو وصول کرتا ہے وہ 10,000 پر 100 روپے یا جو کچھ دونوں کے درمیان طے ہو جائے وہ اس کی اجرت ہوگی، وہ اپنی محنت کی، اپنی مزدوری کی، اور اسی طرح اپنے لائٹ بل کی، دکان کے کرائے کی، یہ تمام تر اخراجات جو وہ دکاندار برداشت کر رہا ہے، اس تمام تر اخراجات اور خرچے پر وہ اپنی اجرت وصول کر رہا ہے، اس پر یہ سود اور زائد پیسے لینا نہیں کہا جائے گا، لہٰذا اپنی اجرت کے طور پر وہ پیسے وصول کر سکتا ہے۔ شمس الاسلام صاحب کامنٹ باکس سے معلوم کرتے ہیں اگر کوئی نابالغ بچی ہے، ولی اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیں اور وہ ولی باپ دادا کے علاوہ کوئی چچا زاد بھائی وغیرہ ہو تو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد کیا حکم ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچی اور نابالغ لڑکی ہے، اس کا نکاح باپ اور دادا میں سے کسی ایک نے کیا ہے، تو اب لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو ختم کرنے کا، فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ نکاح باقی رہے گا۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر باپ یا دادا نے ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا جو لڑکی کا ہم پلہ نہیں تھا اور بالکل معاشرے کا گھٹیا ترین فرد تھا، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے میں والد یا دادا کا لالچ شامل ہے، یا یہ کہ لڑکی کے والد یا دادا وہ بدکار، فاجر اور فاسق قسم کے لوگ تھے، تو جیسے ہی لڑکی سمجھدار ہوگی یا بالغ ہوگی، پہلی فرصت میں اگر وہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتی ہے۔ شرعی پنچایت کے ذریعے، آج کل دارالقضاء کے ذریعے اس نکاح کو وہ ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ البتہ اگر باپ دادا کے علاوہ دوسرے لڑکی کے ذمہ داروں اور اولیاء سرپرستوں میں سے کسی نے نکاح کیا ہے تو جیسے ہی لڑکی بالغ ہوگی اس لڑکی کو مکمل اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے ختم کر دے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، لڑکی عاقل، بالغ اور آزاد ہے لیکن ولی کے بغیر اجازت کے لڑکی نے نکاح کر لیا تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟
جی ہاں، اگر لڑکی عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور آزاد بھی ہے، آج کل تو تمام تر ہی لڑکیاں آزاد ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ ولی کی رضامندی اور اجازت ضروری نہیں ہے، شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ضروری نہیں ہے۔ البتہ فقہا نے ایک صورت ایسی لکھی ہے کہ اگر بالغ عقل مند لڑکی نے بھی اپنی مرضی سے نکاح کیا ہو اور وہ نکاح ایسی جگہ کیا ہو جو لڑکی کا کفو نہ ہو، وہ لڑکا لڑکی کا ہم پلہ نہ ہو اور لڑکی کے لائق نہ ہو، تو پھر اولیاء کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ شرعی پنچایت کے ذریعے سے وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ صاحب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، امام صاحب کے لیے جمعرات کے دن جو آمدنی ہوتی ہے اس کا امام صاحب کے لیے اپنے پاس رکھنا اور اپنے استعمال میں لانا کیسا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے مکتبوں میں اور مسجدوں میں امام صاحب کی تنخواہ طے ہو جانے کے بعد یہ بات بھی طے ہوتی ہے کہ جمعرات کے دن جو کچھ چندہ مسجد میں ہوگا یا مکتب کے جو بچے پیسے لا کر دیں گے وہ بھی امام صاحب کے لیے ہوں گے۔ امام صاحب اپنی مرضی سے جہاں چاہیں استعمال کریں، گویا وہ ان پیسوں کے مالک ہو جائیں گے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کم تنخواہ پر امام صاحب یا یہ کہ مکتب کے مدرس راضی ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ جمعرات کے دن یا جس دن بھی طے ہو جائے اس دن انہیں جو رقم ملتی ہے وہ ان کے لیے انعام اور ہدیہ اور تحفہ ہوتی ہے۔ محمد سالم مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں؟ یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ جب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء نازل ہوئی تو اس آیت کا شان نزول یہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش میں تھے اور خواہش تھی کہ کسی طرح جناب ابو طالب ایمان لے آئے۔ آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا یہ بات صحیح اور ثابت شدہ ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ الگ ہے کہ ابو طالب نے زندہ رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی اور دل و جان سے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا وہ جناب ابو طالب کو ہوگا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب تک حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج طلوع نہیں ہوا تھا؟ یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی اذان نہیں دی تو اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوا جب تک انہوں نے اذان نہیں دی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایسی باتوں کو جو احادیث سے ثابت نہ ہو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے موبائل وغیرہ پر اس طرح کا کوئی میسج آئے تو بھیجنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ حضرت بلال کا ایسا کوئی واقعہ روایات میں اور احادیث میں موجود نہیں ہے۔ سمیر خان صاحب کا سوال ہے، کیا بزنس اوپن کرنے کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اولاً تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں سودی لین دین پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہو کہ گزر بسر کا کوئی انتظام نہ ہو اور اس آدمی کو بغیر سود کے کوئی قرض دینے والا بھی موجود نہ ہو، نہ رشتہ داروں میں سے کوئی قرض دینے کو تیار ہو، نہ دوست و احباب میں سے بغیر سود کے کوئی قرض دینے کو تیار ہو، تو ایسے آدمی کے لیے اپنے گزر بسر کے طور پر بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہوگی، لیکن کسی آدمی کے لیے محض کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بزنس کو فروغ دینے کے لیے سودی قرض لینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ کرتے ہیں، قبر پر کتبہ لگانا کیسا ہے؟
جی ہاں، اگر قبر کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو اور لوگوں کے اس پر پاؤں وغیرہ رکھنے کا خطرہ ہو تو پہچان کے لیے کہ یہ قبر ہے تو قبر پر کتبہ وغیرہ سنگ مرمر کا ہو یا ماربل کا ہو لگانے کی گنجائش ہے، اور اس پر میت کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے، تاریخ وفات بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت یا کلمہ وغیرہ لکھنا اس پتھر پر کتبے پر جائز نہیں ہے۔ شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔